بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بانجھ تھی، اس لیے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتن بہت کم عمر 16 سال کی اور اچھی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو روز شوہر کے سونے کے بعد میرے پاس آتی اور کہتی، باجی اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے کو ماں بن کر پالنا۔ میں اس سے ڈانٹ دیا کرتی، لیکن ڈیلیوری کے وقت وہ مر گئی۔ میں اس کے بچے کو پالنے لگی۔ اب میرا بچہ جوان ہو گیا تھا، میں نے اسے اس کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب ایک دن وہ بولا کہ میں نے ایک بے سہارا بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، پر جو ہی میں اس عورت سے ملی تو سب تہس نہس ہو گیا۔ مجھے دیکھتے اس عورت کے پیروں تلے سے زمین بھی نکل گئی، کیونکہ اس نے اپنے ہی بیٹے سے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنا مار بھی دے تو چھاؤں میں ہی پھینکتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا ہی اپنا ہوتا ہے تو مارتا ہی کیوں؟ ہمیشہ باپ کو سب حفاظت کی نشانی کہتے ہیں، لیکن میرے باپ کی وجہ سے میرے ساتھ وہ ہوا کہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میرا نام فضیلت ہے، میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میں 10 سال کی تھی جب اماں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ اماں کو گئے کچھ ماہ ہی ہوئے تھے جب ابا نے دوسری شادی کر لی۔ بابا کو ہمیشہ اماں سے لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ بابا اماں سے کہتے کہ میرے گھر والوں نے تمہیں زبردستی مجھ پر مسلط کر دیا ہے، میں تو تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہاں میں اتنا پڑھا لکھا اور خوبصورت، کہاں تم میٹرک پاس، چلو تمہاری کم پڑھی لکھی ہونے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں کم از کم اتنی عقل اور سمجھ تو ہونی چاہیے تھی کہ بڑے لوگوں میں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بند صبر کا ملنا پڑتا ہے۔ اس دن اس عورت کو دیکھا تھا، میرے دوست کی بیوی کو، اس کے 3 بچے ہیں، لیکن اس عورت نے خود کو کیسے مینٹین کر کے رکھا ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ وہ 3 بچوں کی ماں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کنواری لڑکی ہو۔ کتنا قسمت والا ہے میرا دوست، جس کو اتنی خوبصورت بیوی ملی اور وہ بھی اتنی پڑھی لکھی۔ ایک میں ہوں بد نصیب جسے تمہارے جیسی پھوہڑ اور ان پڑھ عورت مل گئی۔ اماں خاموشی سے بابا کے طنز برداشت کرتی اور اندر ہی اندر آنسو بہاتی رہتی اور کبھی بھی کوئی شکوہ نہ کرتی۔ بابا جب گھر پر ہوتے تو اماں کوشش کرتی کہ بابا سے کم ہی سامنا ہو، لیکن بابا جیسے ہی اماں کو دیکھتے تو شروع ہو جاتے، جیسے انہیں ماں کو دیکھ کر موضوع مل جاتا ہے گفتگو کے لیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے دن بھر کی تھکان اتارنے کے لیے بابا کو کبھی ماں کے آنسو نظر ہی نہیں آیا کرتے تھے۔ اماں کو کم پڑھی لکھی ہونا اور شکل و صورت کی عام سی ہونا یہ تو صرف بہانہ تھا، بابا کے لیے اصل بات کچھ اور تھی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بابا کہیں کے دن گھر نہیں آتے تھے اور اماں رات گئے تک بابا کا انتظار کرتی رہتی اور کھانا تک نہیں کھایا کرتی تھی، لیکن بابا کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان کی بیوی اور بچے گھر پر ان کا انتظار کرتے ہوں گے، اور جب کبھی گھر پر آ جاتے تو ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے۔ بابا نے یہ بات کبھی بھی نہیں سوچی تھی کہ ان کا اور اماں کا جو بھی مسئلہ تھا اس میں ہمارا کیا قصور تھا، جو کبھی ہمارے سر پر دست شفقت بھی نہیں رکھا۔ ہم تو بچے تھے جنہیں ان کے پیار کی ضرورت تھی۔ اماں نے بابا سے کہا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں اب آپ کی بیوی ہوں، مگر بابا نفرت سے اماں کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ ہمارا رشتہ بس نام کا رشتہ ہے، تم صرف اتنا یاد رکھو کہ ہمارے بڑوں نے اپنی منمانی کی اور تمہاری صورت میں مجھے میری زندگی عمر قید بنا دی۔ اماں رو رہی تھی، کوئی بھی عورت اپنی اتنی تذلیل کیسے برداشت کر سکتی ہے، مگر اماں نے ہماری خاطر صبر کیا۔ ان کے بڑوں نے اماں بابا کی شادی کا فیصلہ کرتے وقت یہ نہ سوچا کہ ان کے اس فیصلے سے آگے والی نسل کا کیا مستقبل ہوگا۔ ماں باپ کے جھگڑے میں سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، اور وہی ہو رہا تھا۔ اماں تو نبھانا چاہتی تھیں، اس لیے اماں نے خود کو ویسا بنا لیا جیسے بابا ان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود اماں ہمارا اور بابا کا خود خیال رکھتی۔ بابا کے آنے سے پہلے اماں کھانا بنا کر تیار ہو کر بابا کا انتظار کرتی، لیکن بابا اماں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اماں نے بابا سے کہا کہ آپ نے جیسے چاہا میں ویسے بن گیا، آپ نے جو کہا میں بنا سوال کیے سب کیا، مگر آپ پھر بھی مجھ سے خفا رہتے ہیں۔ میں اتنے دل سے آپ کے لیے تیار ہوئی، لیکن آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ بابا نے کہا کہ تم جو بھی کر لو کبھی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، ہمارا رشتہ مجبوری کا رشتہ ہے، تمہیں اس گھر میں ہر سہولت میسر ہے اور کیا چاہیے، تم یہاں رہو، لیکن میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اماں نے کہا کہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، مگر اپنے بچوں کو ان کے حق سے محروم نہ کریں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ان سے پیار کریں، ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے مجھ سے ہے، لیکن اس سب میں ہمارے بچوں کا کیا قصور؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں لیکن آپ کا اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے کہ یہ آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے۔ بابا نے ایک نظر بھائی کو اور مجھے دیکھا، پھر اماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے نہ تو تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہے اور نہ ہی ان بچوں سے۔
اماں نے کہا کہ جب آپ کو مجھ سے اتنا ہی مسئلہ تھا تو نہ کرتے شادی۔ اس فیصلے سے آپ کی نہیں بلکہ میری زندگی برباد ہوئی ہے۔ آپ تو مرد ہیں، کبھی بھی فیصلہ سنا سکتے ہیں اور دوسری شادی کر سکتے ہیں، مگر میں پھر بھی اس رشتے کا پاس رکھوں گی، اور میں نے اب تک اپنے بڑوں کے کیے گئے اس فیصلے کو دل و جان سے نبھایا، پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح آپ خوش ہو جائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں پر گر کر اپنے بچوں کے لیے آپ کی توجہ مانگوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بابا نے کہا کہ بس بہت ہوا، بند کرو اپنا یہ ناٹک، بہت ہو گیا تماشا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے اچھا نہیں کیا، میری زندگی کا ایک عرصہ انہوں نے اپنے ایک حکم کے ساتھ باندھ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا تو اس خاندان کا حصہ رہوں گا۔ اگر میں نہ مانتا تو وہ مجھے اس خاندان سے میرے حق سے محروم کر دیتے۔ تمہاری وجہ سے مجھ پر یہ نوبت آ گئی تھی۔ بابا کی شادی دادا ابو نے اماں سے کر دی تھی کیونکہ بابا بہت لاپرواہ اور خود پسند انسان تھے۔ بابا نے ہمیشہ وہی کیا جو انہیں اچھا لگا۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں رہی کہ ان کی باتوں اور حرکتوں سے ان کے بڑے کس قدر ناخوش ہیں اور انہیں کس قدر تکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے دادا ابو نے بابا کی شادی میری ماں سے کر دی۔ دادا چاہتے تھے کہ اماں سے شادی کے بعد ان کا بیٹا یعنی میرے بابا سدھر جائیں گے، لیکن جب بابا اماں سے رشتے کے لیے نہ مانے تو دادا ابو نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر انہوں نے یہ شادی نہ کی تو ان کا اس خاندان اور جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے بابا کو ماننا پڑا، ان کی شادی میری اماں سے کر دی گئی۔ دادا ابو نے اس وقت یہ شرط بھی رکھی کہ بابا میری اماں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ شرط کاغذات میں لکھی تھی۔ اماں نے دل و جان سے بابا کو چاہا، ان کی خدمت کرتی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی، لیکن بابا نے اماں کی محبت اور خدمت کو ہمیشہ ٹھکرایا ہی تھا۔ بابا کے اس رویے کی وجہ سے اماں بیمار رہنے لگی۔ ان سے اب اس رشتے کو نبھانا مشکل ہو گیا تھا۔ بابا اماں کو اور ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے گئے تھے کیونکہ بابا شروع ہی سے کسی اور کو پسند کرتے تھے اور وہ بابا کے خاندان کی نہیں تھی، جس وجہ سے بابا کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، اور اس بات کا بدلہ بابا نے میری ماں سے لیا تھا۔ انہیں تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کی سزا ماں کو بھی تو ملی ہے۔ بابا جاتے وقت ایک بار اتنا سوچ لیتے کہ ان کی اولاد کا کیا بنے گا، وہ کس کے سہارے رہیں گے۔ باپ کے ہوتے ہوئے میری ماں نے ہمیں تنہا پالا تھا۔ اماں خود ہمیں اسکول چھوڑ کر اور لے کر بھی آتی۔ اماں نے بابا کی نفرت کا جو روگ اپنے سینے میں پال رکھا تھا اس سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی زندہ لاش ہے جو بس چل رہی ہے۔ بابا ہمیں چھوڑ کر اپنی زندگی میں اور رنگرلیوں میں ایسے کھوئے کہ کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں ان کا انتظار کرتی رہتی، ہر آہٹ پر دوڑ کر دروازے پر جاتی اس امید پر کہ شاید بابا لوٹ آئیں، لیکن لوٹتے تو وہ ہیں جن کے دل میں رشتے نبھانے کی چاہ ہو۔ اماں بابا کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی اور ہمیں تنہا چھوڑ گئی۔ کیا ملا تھا اماں کو اس زبردستی کے نام کے رشتے سے؟ ایک عورت نے اپنی زندگی کے اتنے اہم دن صرف اس آس پر گزار دیے کہ اس کا شوہر لوٹ کر آئے گا اپنے بچوں کی خاطر، لیکن بابا لوٹے بھی تو تب جب انہیں پتہ چلا کہ اماں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی۔ بابا ہمیں ساتھ اپنے گھر لے گئے جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ وہ گھر خوبصورت تو تھا پر وہاں اماں نہیں تھی۔ بابا نے کچھ ہی ماہ کے اندر اس عورت سے شادی کر لی جسے وہ شروع ہی سے پسند کرتے تھے۔ بابا ہر وقت اس عورت کے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف رہتے۔ ان کو اس بات کی تو شروع سے ہی کوئی پرواہ نہ رہی تھی کہ ان کے 2 بچے بھی ہیں، ان کو کبھی ان کی توجہ اور شفقت کی ضرورت ہے، لیکن نہیں، بابا سے ہمارا رشتہ تو صرف نام کا تھا۔ بابا اور میں اسکول جاتے تھے، گھر شفیق چچا تھے، وہ تھے بزرگ انسان لیکن گھر میں سب انہیں شفیق چچا ہی بلاتے، تو ہم بھی سب کی دیکھا دیکھی کریم چاچا ہی کہا کرتے تھے۔ جب سے میں اور بھائی اس نئے گھر میں آئے تھے تب سے چچا نے ہمارا بہت خیال رکھا، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ بابا سے رشتہ تو نام کا تھا، بابا ہمیں ساتھ لے کر ایسے سمجھا کرتے تھے جیسے ہمارا حق ادا کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں نفرت کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ میری ماں کی انتظار کرتی آنکھیں جو ہر پل بابا کی راہ دیکھا کرتی تھیں، ان آنکھوں میں وہ دکھ کے آنسو میں کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ بابا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سیر سپاٹوں میں مصروف تھے اور گھومتے ہوئے دبئی چلے گئے۔ دبئی سے 2 ماہ بعد واپس آئے اور اس 2 ماہ میں انہیں اپنی اولاد کی ایک دفعہ بھی یاد نہیں آئی۔ جب گھر آئے تو بہت خوش تھے، اتنے خوش کہ اس سے پہلے کہ انہیں اتنے خوش کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں اور بھائی انہیں نفرت سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گئے۔ بابا کو دبئی سے آئے 3 دن ہو گئے تھے لیکن ایک بار بھی آ کر ہمارا حال نہیں پوچھا تھا۔ مجھے اماں کی بہت یاد آتی اور اس وجہ سے میں بہت بیمار پڑ چکی تھی۔ راہیل بھائی ہر وقت میرے سرہانے بیٹھے رہتے اور چچا ڈاکٹر کو لے آئے۔ کریم چچا نے بابا کو بتایا کہ فضیلت بیٹا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بابا اتنا کہہ کر آفس کے لیے نکل گئے کہ کچھ نہیں ہوتا، ڈاکٹر کو بلا کر دکھا لیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ان کے چونچلے اٹھانے کا۔
میری ستیلی ماں گھر میں اپنی دوستوں کو بلائے رکھتی اور بابا کے آنے سے پہلے ان کو بھیج دیا کرتی۔ ایک دن بابا اچانک گھر آ گئے اور میری ستیلی ماں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب بابا کو دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بابا نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، کون ہے یہ آدمی؟ تو میری ستیلی ماں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے اور ہماری دوستی 7 سال پرانی ہے۔ بابا نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ آج کے بعد تم میری بیوی کے آس پاس بھی نظر نہیں آئے، اگر آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس پر بابا کی دوسری بیوی نے کہا کہ چھوڑیں اسے، یہ میرا دوست ہے، آپ اس طرح اس کی انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بابا نے ایک تھپڑ رسید کیا اور اس آدمی کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ بابا کی دوسری بیوی نے کہا کہ میں نے تمہیں سب سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر انہوں نے بابا سے کہا کہ تم ایک تنگ نظر آدمی ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بابا اپنی دوسری بیوی کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں لے گئے اور کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ تم نے کہا تم مجھ سے بات کرو گی تب کرو گی جب میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دوں گا، میں نے تمہاری خاطر اسے بھی چھوڑ دیا، وہاں آنا جانا چھوڑ دیا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، اپنے بچوں کی پرواہ تک نہیں کی، اور تم آج میری خاطر اپنے گھٹیا دوست اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بابا کی دوسری بیوی نے کہا کہ تو تم نہ چھوڑتے انہیں، نہ مانتے میری بات، تم نے جو کیا اپنی خوشی اور مرضی سے کیا، لیکن میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی، میں خود کو کبھی تمہارے لیے نہیں بدل سکتی اور نہ میں بدلوں گی۔ بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ بابا نے جو میری اماں کے ساتھ کیا تھا اس کا صلہ انہیں ان کی دوسری بیوی کی صورت میں مل رہا تھا، لیکن ابا کی اس دن کی باتوں سے امی کے دل میں ہمارے لیے نفرت بڑھ گئی تھی۔ خاص طور پر میں تو انہیں بہت سخت زہر لگتی تھی۔ اور پھر وقت گزرنے لگا اور ہم بڑے ہو گئے اور ہمارے ساتھ ساتھ امی کی نفرت کا درخت بھی پروان چڑھتا گیا۔ بھائی تو عرصہ پہلے ہاسٹل شفٹ ہو چکا تھا اور کبھی کبھی ہی آتا، میں جہاں اکیلی ہوتی تھی۔ ابھی پڑھائی جاری تھی کہ امی نے میری شادی کا شور مچا دیا۔ ابا نے کچھ کہنا چاہا تو امی نے کہا کہ ہاں میرا کوئی حق نہیں ہے، میں نے بچے پال کے بڑے کر دیے ہیں، بس یہی ہونا تھا میرے ساتھ۔ ابا بھی چپ ہو گئے اور کچھ نہ بولے، اور پھر میری دوسری امی نے شادی اسی دوست سے کروا دی۔ میں بھی روتی ہوئی اپنے ارمانوں کو دفنا کر رخصت ہو گئی۔ شوہر مجھ سے کافی بڑا تھا، ایسے ہی شادی کا وقت گزرنے لگا۔ وہ کافی عجیب سا انسان تھا، امیر تو تھا ہی لیکن مجھے اس کی شخصیت نقلی سی لگتی تھی۔ اب وہ ویسا عیاش نہیں رہا تھا جیسے پہلے تھا، اب حرام مشروب سے توبہ کر کے وہ کافی سدھر بھی چکا تھا۔ جیسا میں نے تصور کیا تھا زندگی اس سے کافی بہتر تھی، روکھا سوکھا سا سب کچھ تھا، لیکن یہ شکر تھا کہ کوئی ایسا عذاب نہیں تھا جو مجھے جھیلنا پڑتا۔ اکیلے گھر میں گھوما کرتی کیونکہ اب تک اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے کئی دفعہ شکور سے کہا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا لیں، لیکن وہ میری ایک نہ سنتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید انہیں اولاد نہیں چاہیے تھی، اور پھر اس وجہ سے بڑھتی عمر کی بدولت سے مجھے بانجھ کہنے لگے۔ میں بھی ڈپریشن میں جا رہی تھی، اور پھر ایک دن تو حد ہی ہوگی جو میرا شوہر مجھ پر سوتن لے آیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ رویہ تو اس کا پہلے بھی ایسا ہی تھا، لیکن شوہر کی دوسری شادی کا دکھ تو ہر عورت کو ہوتا ہے، مگر میری سوتن فقط 16 سال کی تھی۔ وہ کافی ڈیری سہمی سے لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مجھے یکدم اس پر ترس آیا تھا۔ میں حیران سے تھی کہ آخر اس لڑکی کو اتنے بڑے آدمی میں کیا دکھا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے بھی اس سے انسیت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی بھولی بالی تھی کہ اس سے کسی قسم کی نفرت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی مجھے وہ اپنی سوتن لگتی تھی، کیونکہ وہ تو بالکل بچی جیسی تھی، نہ خود سے کام کرنا آتا تھا نہ کچھ، وہ خود سے ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پڑھنے والی ہے۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ میٹرک تک پڑھی ہے اور آگے کالج میں داخلہ لیا تھا کہ یہاں آ کے۔ میں نے اسے یہ کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے، کیونکہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اپنی ہی سوتن سے اس کی پیار بھری کہانی کیسے سنوں، کیونکہ میرے دل میں بھی کچھ ارمان تھے۔ اس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ انیلا امید سے ہو گئی۔ اب میرا شوہر ہر روز رات میرے کمرے میں آ جاتا۔ میں خوش تھی کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی بچہ آئے گا جو ہمارے گھر کی رونق بنے گا، جو مجھے اماں کہے گا۔ انیلا اب اکثر عجیب سی رہا کرتی تھی۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تو روز شوہر کے سونے کے بعد میرے پاس آتی اور کہتی کہ باجی اگر میں مر جاؤں تو میرے بچے کو ماں بن کر پالنا۔ اس کی یہ باتیں مجھے اداس کر جایا کرتی تھی، اور میں اسے فوراً ڈانٹ دیا کرتی تھی کہ ایسی باتیں نہیں کرتی، اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور تم اپنے بچے کی خوشیاں دیکھ سکو، لیکن وہ پھر بھی یہی کہتی تھی۔ ایسے ہی وقت بیت رہا تھا اور پھر اس کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب آ گئی، اور پھر وہی ہوا جو وہ کہتی رہتی تھی۔ ڈیلیوری کے وقت اس کی موت ہو گئی اور شوہر ایک بچہ گھر لے آیا اور مجھے پالنے کے لیے دے دیا۔ میں اس بچے کو پالنے لگی اور وہ وقت گزر گیا۔ میرا بیٹا زاہد اب بہت بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کبھی کبھی انیلا یاد آ جاتی تھی کہ کاش وہ بھی بیٹے کو جوان ہوتا دیکھتی۔ میں نے کبھی بھی زاہد کو اس کی اصلی ماں کا نہیں بتایا تھا، اسے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا، اور کبھی بھی اس کے سامنے یہ ذکر تک بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی ماں کوئی اور ہے، کیونکہ میں سوچتی تھی کہ کہیں وہ میرے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پال لے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سوتیلی ماؤں کے بارے میں کیسے خیالات آتے ہیں۔ اس لیے میں اس کے ساتھ کافی اچھے سے رہا کرتی۔ میرا شوہر بھی اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اب وہ بات نہیں رہی تھی، اور نہ ہی وہ سوکھا سا رویہ تھا جو مجھے اذیت پہنچاتا تھا۔
اب سب ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن میری زندگی میں اب ایک طوفان آ گیا جس کے آنے سے کافی کچھ تہس نہس ہو گیا تھا۔ ایک دن زاہد میرے پاس آیا اور کہا کہ ماں جی میں نے شادی کر لی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی، لیکن خوش دلی سے اسے کہا کہ بیٹا تمہارا ہر فیصلہ مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا کہ وہ عورت بڑی ہے عمر میں، لیکن مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑا، اور میں نے کہا کہ یہ تو سنت ہے۔ یہ بھی بہت اچھا کیا۔ اور پھر وہ میرے سامنے میری بہو کو لایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہ عورت وہ تھی جو سالوں پہلے میری سوتن بن کے آئی تھی۔ وہ آج بھی ویسی کی ویسی معصوم اور پیاری تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی کہ باجی آپ یہاں کیسے؟ تب میں نے اسے کہا کہ تو تمہارا بیٹا ہے، تم اس کی ماں ہو، تم اسے کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ یہ تو گناہ ہو گیا، بھلا ماں سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں رو رہی تھی جب انیلا نے میرے سر پر بم پھوڑا اور کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کی سوتن ہوں۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، تب اس نے بتانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ میرا شوہر شکور لڑکیاں سمگل کر کے کام کرتا تھا اور دوسرے ملکوں میں بیچا کرتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا، مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا، لیکن میں ایک ریٹائرڈ جج کی بیٹی تھی اور وہ مجھے باہر نہیں بیچ سکتا تھا اور مجھے گھر لے آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ مجھے کچھ سال میں بیچ دے گا اور کوئی بھی خاص محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ اس نے میرے ساتھ ایک ہی دفعہ غلط کیا تھا تو میں نے حاملہ ہونے کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ وہ بار بار میرے قریب نہ آ سکے، اور میں نے پھر نقلی حمل کا ناٹک کیا اور پھر ہاسپٹل میں بھی وہاں سے بھاگی اور ڈاکٹر سے کہا کہ سب سے کہیں کہ میں مر گئی ہوں، اور ایک یتیم بچہ شکور کو دے دیا۔ اس طرح یہ بات رفع دفع ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی۔ میں بہت دور چلی گئی تھی اور کام کرنے لگی تاکہ مجھے کوئی بھی پہچان نہ سکے۔ ایسے ہی کچھ سال گزر گئے تھے اور مزید حالت بہتر ہو گئی تھی۔ تبھی ایک دن مجھے زاہد ملا اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی اور اس نے مجھے شادی کے لیے کہا۔ میں نے بہت منع کیا، لیکن میں بھی کب تک منع کرتی، کیونکہ مجھے بھی ایک رشتے کی ضرورت تھی، کیونکہ اتنے سال سے میں بھی اکیلی رہ رہ کر تھک چکی تھی۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی، مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایک ایسا آدمی تھا۔ تبھی شکور بھی وہاں آ گیا۔ وہ بھی شرمندہ تھا اور اس نے کہا کہ میری سوتیلی ماں اس کے بارے میں سب جانتی تھی، لیکن جان بوجھ کر اس نے میری شادی اس سے کروائی تھی تاکہ میں اس کی جان چھوڑ سکوں۔ اب شکور کو بھی وہ سب چھوڑے بہت عرصہ بیت چکا تھا، ہم سب ایک ساتھ رہنے لگے تھے، لیکن مجھے آج بھی اپنے مرحوم باپ سے شکوہ ہے کہ کاش انہوں نے ہمیں تحفظ دیا ہوتا تو میری زندگی قدر بہتر ہوتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔